السلام علیکم، دس از جمیلہ اینڈ یو آر واچنگ نیشنل سیکیورٹی۔ ٹیوزڈے کو انڈیا کی طرف سے بحیرہ عرب میں ایک سب میرین جس کا نام کیلواری بتایا جاتا ہے، اس نے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پہ ہماری جو پاک بحریہ ہے اس کے جوانوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسے وہاں پہ ہی روکا، ان کو وارن کیا۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پہ کس طرح ایفیکٹ کرتے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کموڈور ریٹائر بابر بلال صاحب، جو کہ ابھی کرنٹلی ڈائریکٹر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرس کے۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سر میری ٹائم سیکیورٹی بیسیکلی ہے کیا؟ کیونکہ بہت ذکر ہو رہا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں انہیں اس چیز کا نہیں آئیڈیا کہ بیسیکلی اس کا یہ کور اس کی کیا ہے۔ دیکھیں، میری ٹائم سیکیورٹی پاکستان کا سمندر تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہماری کوسٹ ہے، اور اگر سمندر کے اندر کی طرف جائیں تو تقریباً 350 ناٹیکل مائل تک پاکستان کا EEZ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ یہ 350 کلومیٹر ناٹیکل مائل ڈاؤن دی لائن اور 1000 کلومیٹر اس طرح جو ٹوٹل ایریا ہے، یہ کمبائنڈ ایریا بنتا ہے۔ اگر KP اور پنجاب کا کمبائنڈ ایریا بنائیں تو اس سے بڑا ایریا، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا کو 5th پروونس کے سائز کا ہے، اور یہ اس کی جو گارڈ کرنا ہے، اس کو جو سیکیورٹی دینا ہے، دیٹ از بیسیکلی آر انٹرسٹ۔ اور ہمارا اصل میں پاکستان ڈپینڈنٹ ہے، ہر چیز ہم باہر سے منگواتے ہیں یا یہاں سے بیچتے ہیں۔ تقریباً 96% ہمارا کارگو پاکستان ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتی ہے، تو اس 96% کو جو جس روٹ سے جانا ہے وہ سمندر ہے، اور سمندر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلاکس ہوتی ہیں جیسے سی لینز آف کمیونیکیشن کہتے ہیں، تو وہ اس کو بھی آپ نے گارڈ کرنا ہے کہ اس میں کوئی باہر کا شپ، باہر کے انیمی یا دوسرے ہمارے شپس کو تنگ نہ کریں، اور پھر ہمارے جو فشر مین ہیں وہ بھی اسی ایریا میں فشنگ کر سکتے ہیں، تو دوسرا کوئی آ کے ہمارے ایریا میں فشنگ نہ کرے۔ صحیح۔ اسی طرح تو سر ابھی یہ جو سب میرین تھی، یہ ان کی جو انڈیا کی، یہ کس ایریا میں آپریٹ کر رہی تھی؟ یہ تقریباً اگر آپ گوادر اور پسنی کے درمیان کا ایریا اگر نقشے پہ دیکھیں تو ساؤتھ میں تقریباً 80 to 100 مائل کے درمیان میں کہیں یہ ڈپلائڈ تھی، تو وچ از رائٹ ان سائڈ آر پاکستانی واٹرس۔ ٹھیک ہے، تو اس کو لائک ویسے نارملی یہ کہا تھا کہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی اس طرح، تو لائک اس طرح کے کیا سیکیورٹی میئرس تھے کہ جو ہے ماشاءاللہ وہ ہم پاک بحریہ کی طرف سے جو ہے وہ ٹائملی اس کو کنٹرول کر لیا گیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بیسیکلی جو بحریہ کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں سامرین کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایئر میں ہمارے پاس P3C اورائنز ہیں، سیکنگ ہیلی کاپٹرز ہیں، اسی طرح سرفیس پہ جو شپس ہیں ان کے اپنے سونارز ہوتے ہیں، پھر سامرینز بھی ہماری اسی کام کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس دفعہ ہم نے، اور یہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب اینمی کے حالات آج کل ٹینس ہیں اور پاکستان نیوی بھی الرٹ پہ تھی، تو انہوں نے بیسیکلی اس کو بیریئرز کے طور پہ رکھا جاتا ہے کہ ایک بیریئر میں ایک ٹائپ آف پلیٹ فارم، دوسرے بیریئر میں دوسرا، تو دس از یہ انہوں نے جو P3C اورائن نے اس کو اپنے انسٹرومنٹ کے ساتھ اس کو پک کیا، پہلے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کو، پھر اس کو لوکلائز کرتے ہیں، پھر اس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ سرفیس پہ آئے۔ ٹھیک تو ہے، یہ تینوں فیز اس میں صرف یہ جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے ہماری پاکستان کی، اس میں صرف پاک بحریہ انوالو ہے یا کوئی اور بھی ادارے جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں؟ یہ اور بھی ادارے انوالو ہوتے ہیں سیکیورٹی کے اندر، اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے فسکل سیکیورٹی، جیسے اسٹیٹ بینک ہے ہمارا، وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، اور اس کے رولز بھی 24 ناٹیکل مائل فرام دی کوسٹ تک اپلائی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوسٹ گارڈ ہے، وہ کوسٹ کے اوپر گارڈ کرتی ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نیوی کے اٹس اے سیپریٹ ادارہ جو کہ منسٹر آف ڈیفینس کا ہی ایک ادارہ ہے، لیکن اس کا بھی کام سمندر پہ اسی پیس ٹائم میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اس ایریا کو گارڈ کرتی ہے، اسی پورے EEZ کو۔ نیوی اس کو اسسٹ کرتی ہے، وار ٹائم میں نیوی لیڈ رول میں چلی جاتی ہے اور باقی ادارے اس کو اسسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ٹیم ورک ہے۔ پاکستان نیوی، پھر پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی، کوسٹ گارڈ، کوسٹل پولیس، یہ پورا سب ٹیم کی طرح کھیلتے ہیں، پورا اسکواڈ ہے، ڈیفرنٹ ادارے اس میں ادارے ہیں، اور ان کے اپنا اپنا ایریا آف رسپانسبلٹی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یہ میری ٹائم سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری معاشی ترقی میں کیا کردار ادا کرتی ہے، ہم جانیں گے اس بریک کے بعد۔ جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم میری ٹائم سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے۔ کموڈور صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ
اگر ہم اس کو سیکیور نہیں کریں گے اور ہمارے کافی ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ بھی سمندر کے تھرو، جیسا آپ نے پہلے بتایا کہ ہم کافی ٹریڈ اپنی جو ہے وہ تھرو سی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، تو یہ ہماری معاشی ترقی میں کتنا لائک ہمیں افیکٹ کر سکتا ہے اگر کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے؟ دیکھیں پاکستان تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ایک جہاز تیل کا منگواتا ہے، تقریباً 50 سے 60 ہزار ٹن ہماری ضرورت ہے. اگر وہ جہاز نہ آئے گا تو آپ کو کچھ دن تو آپ اپنے ریزرو سٹاک سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پرابلم ہوگی. ہم ایڈیبل آئل منگواتے ہیں ملائیشیا سے، اس سائٹ سے، اگر ادھر سے وہ نہیں آئے گا تو پھر ہماری عوام کو ہمارے کچنز کیسے چلیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح ہماری کچھ ایکسپورٹس ہیں، کاٹن ایکسپورٹس ہیں، ہماری فنش پروڈکٹس ہیں جو پاکستان کے کراچی سے یا ابھی گوادر انشاءاللہ وہاں سے نکلیں گی، تو وہ اگر اپنی جگہ پہ نہیں پہنچتی اور یا رستے میں ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ الٹیمیٹ اثر آپ کی اکاؤنٹس پہ پڑے گا. اس وقت تقریباً $55 بلین کی ہماری امپورٹس ہیں اور کوئی 35 ملین کی ہماری ایکسپورٹس ہیں. اب یہ جو 70-80 بلین ڈالر کا بزنس ہے، اس کا 96% سمندر کے راستے ہو رہا ہے. کسی قسم کا اس کے اندر کوئی ٹینشن آ جائے، لیٹ سے اگر خدا نخواستہ بھی یہ پاکستان اور انڈیا کسی جنگ کی طرف چلے جاتے تو ہو سکتا تھا کہ ہمارے انشورنس ریٹس بڑھ جاتے، جو ہمارے کارگو جو آ رہا ہے یا جا رہا ہے. اگر انشورنس ریٹ بڑھتے ہیں تو آپ کے پاس جو امپورٹ یا ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ اس کی مہنگی ہو جاتی ہے. اوبویسلی جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ آپ کو سامان لے کے نہیں آتی، تو وہ اگر آتی ہیں تو وہ اپنے شرطیں بڑھا دیتی ہیں، تو وہ آپ کو نقصان، اس صورت اکنامک نقصان شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ملک کے اگر آپ ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم لینڈ لاک، 3 طرف ہمارے لینڈ ہے، لیکن ہم ایک قسم کا آئی لینڈ کنٹری ہیں، ہماری پوری ڈپینڈنس سمندر کے اوپر ہے. بالکل جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ 2 صوبوں جتنا تو ہمارا وہ ایریا ہے. اور ابھی انشاءاللہ ابھی کچھ ہماری آئل کی ریگز بھی اب سمندر میں اس وقت کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ آئل سمندر سے نکل آئے، اور اگر وہ نکل آئے تو یہ ہمارا ایک قسم کا بلیک گولڈ جو ہم سمندر سے ایکسٹریکٹ کریں گے. جو ہمارا فیوچر کا، ہماری آبادی بہت دنیا میں ایک تیز ترین ملک، آبادی بڑھنے والا ملک ہے، تو ہماری آبادی کا جو فوڈ سورس ہے یا فیوچر کا جو فوڈ سورس ہے جو سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ سمندر ہے. تو اگر سمندر پہ آپ کو جو الاٹ کیا گیا سمندر 350 ناٹیکل مائلز تک، اگر ہم اس کے اوپر پازیٹیو کنٹرول نہیں رکھیں گے تو لوگ آپ کے حصے کی مچھلی، آپ کے حصے کی سب سوائل سے جو میگنیز یا جو بالکل ڈیپ سی مائننگ ہوتی ہے اس میں سے وہ آپ کے حصے کی چیزیں نکالیں گے، سی فوڈ آپ کا جو ہے سی فوڈ نکالیں گے اور پریشس میٹلز نکالیں گے، بلیک گولڈ نکالیں گے. مطلب یہ، اور جو کنٹری اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں، پچھلے 2-3-4 ہزار سال کی ہسٹری کھول کے دیکھیں، صرف وہ ملک دنیا میں ترقی یافتہ یا پاورفل کہلائے ہیں جنہوں نے اپنے سمندر کا بہترین استعمال کیا. ٹھیک ہے، اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو انلیگل فشنگ ہوتی ہے. اگر لائک جس طرح انڈیا کا بارڈر ہمارے ساتھ ہے تو وہاں سے اگر انلیگل کوئی فشر مین آ رہا ہے یا کوئی ان کی اس طرح کا کوئی گروپ آ رہا ہے یا ایون جو پائریٹس ہوتے ہیں تو وہ کس طرح افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں چھوٹی سی مثال کہ انڈیا کی اگر ایک بوٹ پاکستان کے پانی میں آ کے، ماشاءاللہ ہماری جو مچھلی ہے، پہلی بات تو یہ ہے جو انڈس ڈیلٹا کے سامنے جو مچھلی ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کی ہے. ہمارے پاس بڑی دنیا کے بڑے خوبصورت مینگرووز ہیں، اس مینگرووز مچھلی کی ہیچری کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو یہ مچھلی کی کوالٹی بہت اچھی ہے. تو انڈین فشرمین لالچ کرتے ہیں کہ پاکستانی پانی میں آئیں، اور یہاں پہ ہمارا MSA کا رول بھی نظر آتا ہے. لیکن اگر وہ انڈین فشرمین کی بوٹ پاکستانی پانی میں 7 سے 10 دن تک رہے تو تقریباً 10 لاکھ کی مچھلی وہ چوری کر سکتی ہے. Oh my God، یہ تو پھر بہت بڑا. تو اگر آپ سوچیں کہ اکنامک لاسز، بالکل، تو ایک زمانہ تھا جب ابھی اس زمانے میں اگر وہ ہم اندازہ لگاتے تھے کہ یہ جو سر کریک کا مسئلہ ہے اس ایریے میں ہی اگر 40-50 بوٹیں انڈیا اپنی بھیج دیتا اور ہم اب اس کو گارڈ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، تو اس ایریے سے ہی وہ منتھلی 40-50 ملین کی مچھلی چوری کر کے لے جاتے ہیں. اور پرابلم مچھلی چوری کرنے میں نہیں ہے، پرابلم وہ ہے کہ وہ جو نیٹ استعمال کرتے ہیں، وہ پاکستان کے جو فشنگ لاز ہیں اس کو مطلب وہ ابائڈ نہیں کریں گے، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ جو فش چھوٹی مچھلی ہے جو ہیچری ہے وہ اس کو بھی صاف کر دیتے ہیں. تو ہمارا اوور دی ایئر جو سسٹیننس ہے مچھلی میں وہ نقصان میں چلا جاتا ہے. ٹھیک، صحیح. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بابر بلال صاحب. اس کے علاوہ ہم میری ٹائم سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو ڈائریکٹلی کس طرح تھریٹ کرتی ہے، ہم جانیں گے اس بریک کے بعد.
جی بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنی اکنامیکل جو گروتھ ہے یا جو سمندر میں ہماری جو سی فوڈ ہے اگر وہ چوری ہونا شروع ہو جائے، ایون کہ اگر باہر جو بارڈر پار فشر مین ہے اگر وہ جیسے کہ بابر بلال صاحب آپ نے بتایا کہ 8 سے 10 دن بھی اگر وہ رہتے ہیں تو 10 سے 15 لاکھ جو ہے وہ ہمیں ایک بوٹ سے نقصان پہنچتا. تو اس کے علاوہ جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے وہ ڈائریکٹلی ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کس طرح تھریٹ کرتی ہے؟ اکنامک بھی ہم نے دیکھ لیا، بارڈرز بھی ہمارے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیچری کی آپ نے بات کی کیونکہ ہم انہیں ظاہر ہے باہر بھیجتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے وہ بھی. تو اس کے علاوہ جو مزید جو چیزیں ہیں جو نیشنل سیکیورٹی میں آتی ہیں اس کے بارے میں کیا؟ نیشنل سیکیورٹی مختلف چیزوں کا مرکب ہے. بالکل. اس میں میری ٹائم از اے بگ سیکٹر، اور ہم نے اس میں پورٹ اینڈ ہاربر ہے، یہ فشری سیکٹر ہے، شپ بریکنگ سیکٹر ہے، اس کے اندر یہ ٹورزم، میری ٹائم ٹورزم ہے، اچھا پھر کوسٹل ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بعد ڈیپ سی مائننگ ہے. ایسی پاکستان کی کچھ جو انٹرنیٹ کی لائنز ہیں وہ بھی سمندر کے راستے آتی ہیں. اسی طرح کچھ اور دنیا کی لائنز جو ہیں وہ پاکستانی واٹرز میں سے گزر کے جا رہی ہیں. ان سب کو گارڈ کرنے کی رسپانسبلٹی ہماری ہے، پاکستان نیوی کی رسپانسبلٹی ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. اگر ہم اپنے ایریے کو آپ خود ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو پھر باہر والے آ کے وہ آپ کے ایریا کو انٹرفیئر کرتے ہیں. اتنی کشیدگی چل رہی تھی آلریڈی پچھلے 2-3 ہفتوں سے پاکستان کی اور انڈیا کی، تو اس طرح کا جو اقدام ہے، آپ نے بھی ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کافی عرصہ سمندر میں آپ جب ڈیورنگ جو سروس آپ رہے، تو پہلے کتنی دفعہ یہ واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں؟ دیکھیں ایک دفعہ انہوں نے 2016 میں یہی 16 یا 17 میں انہوں نے یہی حرکت کی تھی، جس وقت اس وقت بھی ایک سبمرین پاکستان نیوی نے ڈیٹیکٹ کی تھی، اور آف اینڈ آن ان کے شپس ہمارے پانی کے قریب آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پیس ٹائم میں تو ایک تو انوسینٹ پیسیج کا رائٹ تو سب کا ہے، نارمل پیٹرولنگ ہو رہی ہوتی جی. تو لیکن پاکستان کے واٹرز میں ان کو نہ ہم ان کے پانی میں جاتے ہیں نہ وہ ہمارے پانی میں آنا چاہیے. لیکن کئی دفعہ یہ جو انڈین شپس ہیں وہ کیونکہ انہوں نے کہیں گلف جانا ہے تو وہ پاکستانی واٹر سے گزر کے جائیں گے، لیکن وہ ایک انوسینٹ پیسیج ایک نیوی کا رول ہے، وہ تو ہم گرانٹ کرتے ہیں، پری ڈیفائن ہوتا ہے، وہ ایک روٹ ہے، اس پہ چلتا ہوا جاتا ہے. تو لیکن جب آپ کی کوئی میجر ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو دین ہم کچھ میئرز سیفٹی میئرز لیتے ہیں کہ کوئی اس میں انٹروڈر نہ آ جائے. وہ 2 پرپز ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ دشمن آ کے آپ کی ایکسرسائز کو دیکھ نہ سکے، دوسرا یہ کہ اس کی اپنی سیفٹی بھی ہے، کیونکہ ہم نے لٹ سے میزائل فائر کرنے ہیں، لائیو ویپن استعمال ہونا ہے، تو اس ایریا میں کوئی دوسرا جہاز نہ ہے. اور وہ انٹرنیشنل پروسیجر ہے، ہم وارننگ ایشو کرتے ہیں کہ جی اس ایریا کے اندر نو باؤنڈ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی شپ ایئر کرافٹ انٹر نہیں ہوتا، اور اس ایریا میں آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ فورن پالیسی جو ہے وہ میری ٹائم کے ساتھ کچھ لنک ہے اس کا، فورن پالیسی کا ہماری؟ جی فورن پالیسی، کیونکہ جس طرح جو بھی دنیا میں ابھی فورن پالیسی امریکہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن، امریکہ ہمارا ایک قسم کا نیبر ہے، کیونکہ اس کے جہاز گوادر سے کوئی 70 یا 80 یا 100 میل دور آپریٹ کر رہے ہیں، پھر وہ ہمارے پورٹ پہ کال آن بھی کرتے ہیں، ہمارے شپس بھی امریکہ بھی جاتے ہیں کال آن کرتے ہیں. تو یہ جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، برٹن کے ساتھ، عرب کنٹریز کے ساتھ، ایران کے ساتھ، یہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں. ہم اور سمندر ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ ملٹیپل نیشنز ایک ہی سمندر کو اپنے اپنے یوز میں استعمال کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی خشکی پہ تو ہمارے جو بارڈرز کچھ ملکوں کے ساتھ لگتے ہوں گے، لیکن سمندر کے تھرو ہم ڈیفرنٹ ملکوں کے ساتھ کنیکٹ، جس طرح بھی جو گلف کا ماؤتھ ہے اس کے اوپر کوئی 22 کے 25 کنٹریز کے شپس آپریٹ کر رہے ہیں پچھلے 15 سال سے. پاکستان نیوی بھی اس پیکیج کا حصہ رہی ہے، CTF 150 اور CTF 151. پھر اسی طرح جو گلف آف ایڈن کا ماؤتھ ہے جہاں پہ پائریسی کے خلاف جو مشن چل رہا تھا، اس میں بھی پاکستان نیوی نے 4-5 سال تک اس کا حصہ رہی ہے. اب تو ماشاءاللہ پاکستان نیوی نے اپنا پیٹرولنگ اپنے انڈر اون فلیگ شروع کر دی، لیکن وہ جو پچھلا ارینجمنٹ ہے اس میں 25 ملک ایک ہی ایریا میں آپس میں شیک ہینڈ کر کے آپریٹ کرتے ہیں. جس طرح ابھی انڈیا نے اس کی خلاف ورزی کی، ظاہر لا بنے ہوتے ہیں، آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر اس کا کیا ایفیکٹ آتا ہے؟ لائک اس کا میں بیسیکلی یہ پوچھنا چاہوں کہ اس کی پنشمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کی ایز سچ کوئی باقی ملک جو ہیں جیسا انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انہوں نے باقی ہمارے جو ساتھ والے بارڈر سے جب ہمارے پہ انہوں نے حملہ کیا یا جو بھی پچھلے کچھ ہفتوں سے ایشوز چل رہے ہیں اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی بولی ہے، لیکن یہ والے جو چیزیں ہیں اس پہ کیا ایفیکٹ آتا ہے، کیا ریئیکشن آتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی؟ انٹرنیشنل کمیونٹی
اگر تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں تو وہ تو آپ کے حق میں بیان بھی دے گی, آپ کے ساتھ چلے گی بھی, اور آپ کے دوسرے کو پنش بھی کرے گی, جس طرح کہ انہوں نے عراق کے خلاف کیا, جس طرح کہ انہوں نے ایران کے خلاف مختلف قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں. لیکن اگر آپ اگر لیفٹ ان کے انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں, یا آپ کے حق میں بات نہیں کرتے. اگر خلاف نہیں کرتے تو آپ کے حق میں بھی بات نہیں کرتے. تو یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز, یہ ساری انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اور سمندر میں یہ استعمال ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ کموڈور صاحب. بات اگر انٹرسٹ کی بھی ہے تب بھی نیشنل سیکورٹی چاہے ہماری ہو یا ساتھ والے ملکوں کی ہو, اور جس طرح ابھی انڈیا نے ریسنٹلی اپنی سب میرین جو ہے وہ ہماری حدود میں انٹر کرنے کی کوشش کی ہے, اس طرح کے واقعات جو ہیں ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے تو پرابلم کریٹ کریں گے, لیکن اگر ہم اس کا جواب دیں گے تو وہ ساتھ والے ملک کے لیے بھی مسئلہ جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.